अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेपरों की तैयारी के सिलसिले में आज हम उर्दू का पेपर लेकर आए हैं और उर्दू के पेपर में बच्चों को एमसीक्यूज़ की तैयारी का बताना है कि वो किस तरीके से एमसीक्यूज़ तैयार करेंगे और उसके बाद उस ऑप्शन का इंतखाब करेंगे। उर्दू का पेपर बहुत आसान होता है। बच्चे जो हैं पहली दफ़ा जब सवाल देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं और बगैर किसी सोचे समझे वो जो है निशान लगाना शुरू कर देते हैं और बाज़ औक़ात जो है बच्चों का आंसर गलत भी हो जाता है क्योंकि उन्होंने उस लफ्ज़ पर तहकीक नहीं की होती या उसको इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं होता, जिसकी वजह से उनके सवाल गलत हो जाते हैं। जबकि बहुत ही आसान पेपर होता है और अक्सर जो जवाब होता है वो सवाल के अंदर ही छुपा हुआ होता है, लेकिन बच्चों की जल्दबाजी की वजह से वो दुरुस्त आंसर तक सही नहीं पहुंच पाते। उर्दू का पेपर शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे पास है, एक ज़रूरी ऐलान तवज्जो से सुने। एक ज़रूरी ऐलान तवज्जो से सुने। तमाम मोटरसाइकिल सवार सफ़र के दौरान हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। सवाल नंबर 1 है, एक ज़रूरी ऐलान तवज्जो से सुने। तमाम मोटरसाइकिल सवार सफ़र के दौरान हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। इस ऐलान पर अमल करने से शहरियों की होगी ऑप्शन 1 शुजाअत, ऑप्शन बी लियाकत, ऑप्शन सी इबादत, ऑप्शन डी हिफाजत। डियर स्टूडेंट, सवाल आपने पढ़ा है कि सफ़र के दौरान हेलमेट का इस्तेमाल, तो सफ़र के दौरान हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? शुजाअत की, लियाकत की, इबादत की या फिर हिफाजत की? क्योंकि बताया गया है कि सफ़र के दौरान हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी हिफाजत। तो जब आप पेपर हल कर रहे होंगे तो आपने सवाल की जो वर्डिंग है, जो अल्फाज हैं, उन पर गौर करना है और उसके बाद आपने ऑप्शन पर गौर करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है। सवाल नंबर 2 हमारे पास है, दरख्तों के पत्ते जर्द हो चुके थे। दरख्तों के पत्ते जर्द हो चुके थे और एक एक करके ज़मीन पर गिर रहे थे। हरियाली का कहीं नामो निशान ना था। इबारत में जिक्र है ऑप्शन ए मौसम बहार का, ऑप्शन बी मौसम खिज़ा का, ऑप्शन सी मौसम गर्मा का, ऑप्शन डी मौसम सरमा का। डियर स्टूडेंट, आपने सवाल पढ़ा है। सवाल पढ़ने का जो सही तरीका है या जो चीज़ पूछी जाती है वो आपने कामा को देखनी है, यानी एक वर्ड इन्वर्टेड कामा यानी वावैन के अंदर लिखी गई है और वही इबारत है जिसका हमने जवाब देना होता है। दरख्तों के पत्ते जर्द हो चुके थे और एक एक करके ज़मीन पर गिर रहे थे। आपको पता है कि दरख्तों के पत्ते जो हैं वो कौन से मौसम में गिरते हैं, ठीक है? ऑप्शन ए मौसम बहार, ऑप्शन बी मौसम खिज़ा, ऑप्शन सी मौसम गर्मा या ऑप्शन डी मौसम सरमा। तो आपको पता है कि दरख्तों के पत्ते जो हैं वो मौसम खिज़ा में गिरते हैं, तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर 3 है, राब्ता का दुरुस्त इस्तेमाल है, ठीक है? यहाँ पर हमने राब्ता जो कामे के अंदर बात है हमने उसका जवाब देना है कि दुरुस्त इस्तेमाल है, यानी किस जुमले के अंदर इसका दुरुस्त इस्तेमाल किया गया है। अब हम जुमले देखते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है, अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। ये सादा जुमला है और आखिर पर फुल स्टॉप यानी ख़त्मा है। दूसरा जुमला देखते हैं, मौसम गर्मा में हम मरी सैर करने गए। ये भी सादा जुमला है और आखिर पे ख़त्मा है यानी फुल स्टॉप है। तीसरा देखें, शमा बोली मैं आज बहुत खुश हूँ। शमा बोली, दरमियान में क्या है? मैं आज बहुत खुश हूँ, यहाँ पर फुल स्टॉप है। हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, एंड पे फुल स्टॉप है। अब अगर आप चारों जुमलों पे गौर करना चाहते हैं तो चारों जुमले बिल्कुल सादा हैं, ठीक है? एंड पे इसका भी ख़त्मा है, इसका भी ख़त्मा है, इसका भी ख़त्मा है, इसका भी ख़त्मा है। जो दुरुस्त ऑप्शन है या जो एक दूसरे को डिफरेंट बना रही है वो ये है, शमा बोली। तो ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त जवाब होगा। सवाल नंबर 4 है, दान, और ये कामे के अंदर लिखा गया है, ठीक है?
سوال ہے دان اور یہ کامے کے اندر لکھا ہوا ہے، یعنی ہم نے اس کا جواب دینا ہے لائکا سے بننے والے الفاظ کی درست فہرست ہے۔ اب دان سے آپ نے لائکے بتانے ہیں، آپ نے یہ لفظ جو ہے وہ کلاس میں پڑھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر ہوگا شاندان گلدان۔ اب گلدان تو ٹھیک ہے لیکن شاندان ٹھیک نہیں ہے۔ آپشن 2 پہ غور کرتے، ہوشدان پاندان۔ پاندان تو ٹھیک ہے لیکن ہوشدان ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپشن سی دیکھیں، پاندان گلدان، یہ دونوں آپشن جو ہے وہ مناسب ہیں، یعنی ان کے ساتھ جو لائکا لگا ہے تو لائکا لگانے کے بعد ان کا ایک واضح مطلب ہمیں سمجھ آ رہا ہے۔ آگے ہے خاندان اور ناندان۔ خاندان تو ٹھیک ہے لیکن ناندان آپشن میں دوسرا لفظ ہوگا وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، تو ہم نے آپشن جو ہے وہ اس پورے پہ ہم نے جو ہوگا نشان لگانا ہوتا ہے ٹک کا، تو پورے آپشن پر ٹک کا نشان تبھی لگے گا جب ہمارے دونوں الفاظ ٹھیک ہوں گے۔ ایک ٹھیک ہے اور ایک ٹھیک نہیں ہے تو آنسر ٹھیک نہیں ہوگا، تو اس کے مطابق ہمارا آپشن سی جو ہے وہ درست جواب ہے۔ تو دان لائکا سے بننے والے الفاظ کی درست فہرست ہے پان دان اور گلدان۔ سوال نمبر 5 ہمارے پاس ہے، متلازم الفاظ پر مشتمل درست جملہ ہے۔ متلازم الفاظ، متلازم الفاظ کون سے ہوتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کو ذہن میں لے کر آئیں، اس کی تعریف کو، ٹھیک ہے۔ اگر تعریف ذہن میں نہیں آ رہی ابھی تک تو پھر جملوں پہ غور کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے، وہ دن رات بہت زیادہ محنت کرتا ہے۔ وہ دن رات بہت زیادہ محنت کرتا ہے۔ بیگ میں کتاب، پینسل اور کاپی موجود ہے۔ آپشن سی ہے، ابو اور امی لاہور جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپشن ڈی ہمارے پاس ہے، صبح سویرے اٹھنا بہت اچھی عادت ہے۔ اب سوال پر غور کریں، سوال میں لکھا گیا ہے متلازم الفاظ یعنی پر مشتمل درست جملہ ہے، ہم نے درست جملے کا انتخاب کرنا ہے، اور درست جملہ وہ ہوگا جس کے اندر متلازم الفاظ کا استعمال کیا گیا ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں، دن اور رات ہے تو یہ الٹ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ صبح سویرے تو یہ مرکب الفاظ ہے۔ ابو اور امی تو یہ مذکر اور مؤنث ہے۔ متلازم الفاظ یہ ہیں کہ بیگ میں کتاب، پینسل اور کاپی موجود ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر ایک سے زیادہ الفاظ ہیں، تو آپشن بی ہمارا درست جواب ہوگا۔ سوال نمبر 6 ہمارے پاس ہے، برقی کمکموں کی روشنی سے مری کا راستہ جگمگا رہا تھا۔ اس میں لفظ روشنی کا متضاد ہے۔ اب لفظ روشنی یہ کامے کے اندر لکھا گیا ہے تو ہم نے اس کا بتانا ہے کہ اس کا الٹ لفظ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ روشنی کا الٹ بتانا ہے۔ آپشن اے اجالا، آپشن بی اندھیرا، آپشن سی چمک، آپشن ڈی کرن۔ سوال پڑھیں، برقی کمکموں کی روشنی سے مری کا راستہ جگمگا رہا تھا۔ اس میں لفظ روشنی کا متضاد ہے، روشنی کا الٹ بتانا ہے۔ روشنی کا الٹ کیا ہے؟ تو آپشن بی اس کا درست جواب ہوگا اندھیرا۔ سوال نمبر 7 ہمارے پاس ہے، درج ذیل میں مرکب جملہ ہے، مرکب جملہ ہے۔ وہ وقت پر اسکول جاتے ہیں، پاکستان ہمارا وطن ہے، بارش ہوئی تو موسم سہانا ہو گیا، مسافر کو گاڑی مل گئی ہے۔ مرکب جملہ بتانا ہے، تو مرکب کو ذہن میں رکھیں، مرکب کون سے لفظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا انگلش میں بہترین لفظ ہے کمپاؤنڈ، یعنی وہ الفاظ یا وہ جملے جن میں دو باتیں بیان کی گئی ہوں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے، وہ وقت پر اسکول جاتے ہیں ایک بات ہے، پاکستان ہمارا وطن ہے ایک بات ہے، بارش ہوئی تو موسم سہانا ہوگا، یہاں پر دو باتیں، ایک جگہ پر بارش کا ذکر ہے اور دوسری جگہ پر موسم کا ذکر ہے، تو آپشن سی ہمارا درست جواب ہوگا۔ درج ذیل میں مرکب جملہ ہے، بارش ہوئی تو موسم سہانا ہو گیا، آپشن سی درست جواب ہوگا۔ سوال نمبر 8 ہمارے پاس ہے، تذکیر و تانیث کے درست استعمال والا جملہ ہے۔
تذکیر کہتے ہیں مذکر کو اور تانیث کہتے ہیں مؤنث کو۔ ہم نے مذکر اور مؤنث کے استعمال کا درست جملہ بتانا ہے۔ اب ہم جملے پڑھیں گے اور جملوں پر غور کریں گے کہ کون سا جملہ ہے جو ہمارے سوال کے معیار کے مطابق ہے۔ آپشن اے ہے طالب علم کو سخت محنت کرنا چاہیے، طالب علم کو سخت محنت کرنا چاہیے۔ آپشن بی کھیلتے ہوئے میری گیند گم ہو گئی۔ آپشن سی والدہ نے پرانا میز فروخت کر دیا۔ آپشن ڈی اس کا موٹر سائیکل خراب ہو گیا ہے۔ اب ہم نے جملے کی نشاندہی کرنی ہے اور مذکر مؤنث کے استعمال والا جملہ درست وہ ہوگا جو شروع سے لے کے آخر تک جو ہوگا جملے کی بناوٹ اور مذکر مؤنث کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا اختتام بھی ایسے ہوگا۔ طالب علم کو سخت محنت کرنا چاہیے تو یہاں پر آنا چاہیے تھا طالب علم کو سخت محنت کرنی چاہیے، تو یہاں پر یہ غلط ہے۔ دوسرے میں دیکھیں والدہ نے پرانا میز فروخت کر دیا، یہاں پر والدہ مؤنث ہے اور یہاں پر کیا ہے مذکر، یہاں پر مذکر ہے تو یہاں پر کیا ہے مؤنث۔ اس کا موٹر سائیکل خراب ہو گیا، یہاں پر انہوں نے مذکر اور مؤنث کی ترتیب جو ہے کے حساب سے جملے کو ٹھیک نہیں کیا، تو آپشن بی ہمارا درست جواب ہوگا کھیلتے ہوئے میری گیند گم ہو گئی۔ کھیلتے ہوئے میری گیند گم ہو گئی، گیند بھی مؤنث ہے اور مؤنث کے استعمال سے جملے کا اختتام بھی ایسے ہی کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 9 ہمارے پاس ہے اسم معرفہ کے استعمال والا درست جملہ ہے۔ اسم معرفہ کے استعمال سے ہم نے درست جملہ بتانا ہے۔ آپشن اے یعنی جملہ ہمارے پاس ہے میز پر کتابیں پڑی ہوئی ہیں۔ آپشن بی ہے احمد ششم جماعت میں پڑھتا ہے۔ آپشن سی ہمارے پاس ہے وہ شہر والے گھر میں رہتا ہے۔ آپشن ڈی ہمارے پاس ہے بچے بازار میں کھیل رہے ہیں۔ اب یہاں پر ہم نے اسم معرفہ کو دیکھنا ہے۔ اب اسم معرفہ کی تعریف ذہن میں رکھیں کہ وہ کون سا اسم ہوتا ہے، اس میں کس کس چیز کو بیان کیا جاتا ہے، تو آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ یہ خاص چیزوں کے لیے ہے۔ اب اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے یعنی اسم معرفہ کی تعریف کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے جملہ جو ہے وہ درست اس کا انتخاب کرنا ہے۔ میز پر کتابیں پڑھی ہیں، میز عام قسم کا ہے، میز کا کوئی اسپیسیفک نام نہیں دیا گیا تو یہ ہمارے پاس عام استعمال کا ہے۔ وہ شہر والے گھر میں رہتے ہیں، شہر کا نام نہیں بتایا گیا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہمارا اسم نکرہ میں آئے گا۔ بچے بازار میں کھیل رہے ہیں، کون سے بچے ہیں یہ ہمیں نہیں بتایا گیا، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہوں گی وہ ہماری عام چیزوں میں آئیں گی۔ جس چیز کو صحیح ڈیفائن کر کے بتایا گیا ہے جس سے مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے اور بات کلیئر بھی ہوتی ہے۔ احمد ششم جماعت میں پڑھتا ہے، یہاں پر احمد کو پرامیننٹ کیا گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ ششم جماعت میں پڑھتا ہے، تو ہمارا جو درست جواب ہوگا وہ آپشن بی ہوگا احمد ششم جماعت میں پڑھتا ہے۔ سوال نمبر 10 ہمارے پاس ہے جمع کے درست استعمال والا جملہ ہے۔ جمع کے درست استعمال والا جملہ ہے۔ آپشن اے ہے آج ایک طالب علم غیر حاضر تھے۔ آپشن بی ہے مزدور نے اپنی مزدوری طلب کی۔ آپشن سی ہے تمام طلباء وقت پر اسکول حاضر ہوئے۔ آپشن ڈی ہے امجد نے عید الاضحیٰ پر قربانی کی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سوال میں پوچھا گیا ہے جمع کا، واحد اور جمع کے حوالے سے ہم نے جمع کا بتانا ہے کہ جمع کے استعمال کا کون سا جملہ درست ہے۔ آج ایک طالب علم تو ایک واحد ہو گیا، مزدور نے اپنی مزدوری طلب کی تو مزدور ایک ہے، یہ بھی واحد ہو گیا۔ آپشن ڈی امجد نے عید الاضحیٰ پر قربانی کی، امجد ایک ہے تو یہ بھی واحد ہو گیا۔ جمع کے درست استعمال والا جملہ ہے تمام طلباء وقت پر اسکول حاضر ہوئے، تو یہ ہمارا آپشن سی جو ہے وہ درست جواب ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ نے آج کا پیپر دیکھا ہے۔ پیپر کے اسٹرکچر کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سے ایک بات کرنی ہے کہ کچھ سوالات جو ہوتے ہیں وہ ایکسرسائز میں سے آتے ہیں اردو کی، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ گرامر میں سے آتے ہیں، جس میں آپ نے دیکھا واحد جمع کا ایک سوال تھا، آپ نے دیکھا مذکر مؤنث کا تھا، یہاں پر آپ نے دیکھا اسم معرفہ اور نکرہ کا تھا، یہاں پر دیکھا آپ نے مرکب کا الفاظ کا جملہ تھا کمپاؤنڈ کا، اور یہاں پر ہے تو الفاظ متضاد کا ہے۔
यहाँ पर सबके और लाइकी हैं। तो ज़्यादातर आपका जो उर्दू का पेपर है MCQs वो ग्रामर पर मुश्तमिल है, लिहाजा आपने ग्रामर पर ज़्यादा फोकस करनी है, उनके जुमलों पर। और इसके अलावा जो किताब के आखिर पर ग्रामर दी गई है, यानी हर मश्की सवालात के एंड पर जो आपके पास है, आपने उसको लाजमी तैयार करना है ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें। सवाल नंबर 2 हिस्सा 2 में लेते हैं, इंशाइया सवालात हैं। इसमें पहला सवाल है, स्कूल के हेडमास्टर या फिर हेडमिस्ट्रेस के नाम बीमारी की दरख्वास्त तहरीर करें। तो आपने यहाँ पर इंशाइया पेपर में बीमारी की दरख्वास्त को जो है वो लिखना है। ठीक है। सवाल नंबर 2 हमारे पास है, दरज़ैल अशार की तशरीह करें। नात उस नबी की जिसने पैगाम हक सुनाया। अब यहाँ दरमियान में 2 लाइनें हैं। इन 2 लाइनों से मुराद ये है कि यहाँ पर जो है आपका एक शेर का एक मिसरा ख़त्म हो रहा है और उससे आगे आपका अगला शुरू हो रहा है। इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया। नात उस नबी की जिसने पैगाम हक सुनाया। यहाँ पर आपका एक शेर का मिसरा ख़त्म हो रहा है, अगला जो हो रहा है वो दरमियान में 2 डैश डाल के फिर आगे बताया गया है, इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया। दूसरा आपके पास शेर है, दुनिया संवारने के समझाए सब तरीके। दुनिया संवारने के समझाए सब तरीके, ये शेर का पहला हिस्सा है। उसके बाद आगे है, उकबा हो जिससे बेहतर वो राज भी बताया। अब डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने हर शेर का जो मतलब तशरीह होगी वो आपने अलग करनी है। यानी ये पहली लाइन है तो एक लाइन में यहाँ पर शेर के 2 मिसरे दिए गए, आपने इन 2 का अलग से तशरीह करनी है और इन 2 की आपने अलग से तशरीह करनी है। और तशरीह का तरीक़ाकार आपको पता है, आपने मुश्किल अल्फाज के मानी भी लिखने हैं, शायर का नाम भी लिखना है और फिर नज़्म का नाम भी, उसके बाद आपने तशरीह लिखनी है। आखिर में सवाल है, दर्ज है नसर पारा को पढ़ें और नसर पारा की अहम नकात सुनाएं। तो ये नसर पारा आपकी क्लास की जो उर्दू की टीचर है वो आपकी उर्दू की किताब में से जो है वो पेपर उर्दू की किताब में से कोई पैराग्राफ आपको देंगी और आपने वो पैराग्राफ जो होगा वो टीचर को पढ़ के सुनाना होगा।